married. آپ مجھے بتائیں married. You're also married. نکاح ہے آپ کو نہیں؟ آپ کا بھی نکاح ہے نہیں؟ Two of you are married. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشرهن بالمعروف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Normally we have a talk every Sunday here which is about love for Allah Ta'ala, purifying our heart, tazkiyah. Again today میرے دل میں آ رہا ہے کہ I'm going to speak about a topic which I haven't spoken about before, and that is marriage, نکاح. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ نکاح سے بھی انسان اپنا تزکیہ کرا سکتا ہے. I'm going to speak about that in a moment. دوسری وجہ یہ ہے کہ آج کل کا جو زمانہ ہے نکاح بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اور we need to have an understanding about the importance of nikah in our deen. Okay, this is a very big act of ibadah and I think اس کی اہمیت پہچاننے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی پہچاننے کی ضرورت ہے کہ how can a person have a successful marital life. بہت کئی پہلو ہیں, many dimensions. ایک اور آپ کو نکاح کا تصور ہے جو آپ کو کلچر میڈیا gives you, right? بٹ ایک ہمارا اپنا بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے our deen, the Sharia, Quran, Sunnah. We also have a very robust, a very deep and a very profound understanding about nikah in our deen. تو یہ ایک سیشن نہیں ہوگا, مجھے موقع ملے گا تو I'll speak multiple times on this, multiple dimensions are there. آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ ہمارا تو نکاح ہے نہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا, لیکن اس کو یوں سمجھیں کہ آپ کو کچھ ایسی باتیں بتا رہے ہیں جو امانت ہے. نہیں سمجھے؟ امانت ہے, جب وقت آئے گا تو پھر یہ والی باتیں کام آئیں گی آپ کی. اور we don't want you to misuse this امانت. اس امانت کا غلط استعمال نہیں کرنا, اس کا صحیح استعمال کرنا, صحیح موقع پہ اور صحیح وقت کے اوپر صحیح طریقے کے ساتھ. اشارہ کافی. ایک میجر مسکنسیپشن that people have about nikah is that we think nikah is just a means of fulfilling our needs. That's one dimension. اور اسلام نے اس کی بھی قدر کری ہے. انسان بچہ ہوتا ہے, اس کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں, اس وقت تھوڑا بڑا ہوتا ہے, اس کی ضروریات بدل جاتی ہیں. پھر تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو ایک ضرورت اس کو محسوس ہوتی ہے کہ اب میرے پاس علم بھی ہے, میرے پاس قوت بھی ہے, طاقت بھی ہے, اب مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے. I want to have a friend جس کے ساتھ میں اپنی باتیں شیئر کر سکوں, میں باتیں کر سکوں, میں وقت گزار سکوں. اسلام نے اس جو نیڈ ہے, بیسک ہیومن نیچر, بیسک ہیومن فطرت, اس کا لحاظ رکھا اور کہا کہ جب بچہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ جب اس کو ایک ساتھی کا محسوس ہو تو والدین کو چاہیے کہ اس کا نکاح کر دیں اور اس میں دیر نہ کریں. تو اسلام کے اندر اس چیز کی بڑی ترغیب آتی ہے کہ جیسے a person reaches that age where they're able to support themselves and جب ان کے پاس ایک ضرورت محسوس بھی ہو رہی ہو تو ان کو نکاح کر دینا چاہیے. والدین کو چاہیے کہ نکاح کریں. اور ایک دفعہ صحابہ اکرام, there are three Sahaba who came to ask about the Sunnah and the Seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور پوچھ رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کیسی ہے, روزے کیسے ہیں. تو جب بتایا تو انہوں نے طے کرا کہ ہم we will try to excel. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں اتنی عبادت کروں گا کہ ساری کی ساری رات میں عبادت کروں گا. دوسری صحابی نے فرمایا کہ میں سارا دن روزے رکھوں گا
پورے سال روزے رکھوں گا. اینڈ دا تھرڈ سال بھی ہی میڈ اے پلیج دیٹ میں شادی نہیں کروں گا بلکہ جو وقت ہوگا اس کو میں عبادت کے اندر صرف کر دوں گا. So later the Prophet found out about this and he called those 3 Sahaba back. ان سے فرمایا کہ میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں. دوسرے سے فرمایا کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں, کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا, افطار کرتا ہوں. اور تیسرے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میں شادی بھی کرتا ہوں, نکاح بھی کرتا ہوں, نکاح کی ذمہ داری بھی ادا کرتا ہوں. جو میرا طریقہ ہے یہ سنت کا طریقہ ہے, اس سنت کے طریقے سے انسان اللہ کا قرب پاتا ہے. جو اس طریقے سے ہٹے گا تو اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں پا سکے گا. یعنی بتانا مقصود تھا کہ نکاح میرا طریقہ ہے اور اس طریقے کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یعنی ایک دس از اے پرسن پارٹ آف دین آلسو, کہ انسان یہ سوچے کہ میں اپنی عبادت کے اندر اتنا آگے نکل جاؤں کہ نکاح کو چھوڑ دوں, اس کو منع فرمایا. اور نہ صرف یہ کہ انسان اپنی ضرورت پورا کر لیتا ہے, یہ ایک بہت ہی ادنا ڈائمنشن ہے جو ہمارے میڈیا کے اندر بتایا جاتا ہے. In the deen of Islam, marriage, nikah, is one of the most tremendous ways through which a person can draw close to Allah subhanahu wa ta'ala. Yani nikah is a mechanism by which you can attain a very high rank in the sight of Allah ta'ala, a very high noble maqam in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے. اگر ہم سنت اور قرآن اور سیرت کا مطالعہ کریں, کئی پہلوؤں سے یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ نکاح کے اندر اتنی برکات ہیں, اتنے ایونیوز ہیں, سو مینی پاتھ ویز اوپن اپ فار یو کہ آپ بہت جلدی اللہ تعالیٰ کا قرب, اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مقام حاصل کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ النکاح من سنتی, کہ نکاح میری سنت میں. تو جو سنت کی اتباع کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں سنت کی اتباع کر رہا ہوں, اس کو سنت پہ عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جو سنت پہ عمل کرتا ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعونی, کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں, فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ آپ سے محبت کریں گے. یعنی سنت کی اتباع کرنے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. تو سنت بھی نکاح بھی ایک سنت ہے, بلکہ ایک ایسی سنت ہے جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی. تو سنت کی اتباع کرنے کا انسان کو ثواب مل جاتا ہے. پھر نہ صرف یہ کہ سنت کی اتباع کا ثواب, بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نکاح نصف الایمان, and نکاح از ہاف آف ایمان. یعنی آپ سمجھنے کے لیے کہ شادی شدہ زندگی سے پہلے when a person is unmarried, which most of you are, ہم جتنی زور لگا لیں عبادت کی, کارپیٹ پہ آ جائے آرام سے, ٹھنڈا ہوگا فرش, جتنا انسان زور لگا لے, جتنے نوافل پڑھ لے, قرآن پڑھ لے, ذکر کر لے, اذکار کر لے, دعائیں مانگ لے, حج کر لے, عمرے کر لے, صدقات, خیرات, زکوٰۃ دے دے, وہ زیادہ سے زیادہ ہی کین کمپلیٹ اپ ٹو 50% آف ہز دین. نصف الایمان فرمایا. جو باقی آدھا ہے وہ اسی وقت پورا ہو سکتا ہے when a person does نکاح. تو ہمارے دین کے اندر جو نکاح ہے اٹس ناٹ این امپیڈیمنٹ, اٹس ناٹ این آبسٹیکل. کچھ مذاہب ہوتے ہیں وہاں نکاح کرنا ایک آڑ سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے نکاح کر لیا اب آپ اللہ کے قریب آ ہی نہیں سکتے. فار ایگزامپل ان کرسچینٹی they have to be a celibate, monk, رہبانیت. آپ شادی نہیں کر سکتے, کہ شادی کری تو بس بار آپ کو وہ پوزیشن جو پوپ اور فلاں اوپر کی جو پوزیشنز ہیں وہ مل ہی نہیں سکتی آپ کو. کارڈنل, بشپ, پوپ, وہ سب چیزیں کہتے ہیں you have to be unmarried, you have to practice a life of celibacy. اسلام میں کوئی قطعاً یہ تصور نہیں. اچھا ہندوازم میں بھی یہی ہے, وہاں بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یوگی بننا ہے, برہمن بننا ہے, فلاں بننا ہے, جو اوپر کے ان کے درجات ہیں ان کے بھی درجات ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں وہ بھی آپ کو شادی نہیں کرنی ہے آپ کو. بدھزم میں بھی یہی ہے, وہاں جو نروانا کا جو پورا کانسیپٹ ہے کہ نروانا ہو جائے, اس میں بھی کہتے ہیں کہ آپ کو شادی نہیں کرنی. You have to be a monk. آپ نے دیکھا ہوگا جو تبت کے اندر مونک ہوتے ہیں ان کے سر منڈے ہوتے ہیں, they don't practice marriage, اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں. اور وجہ کیا ہے, وہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تو یہی طریقہ ہے, شادی کریں گے تو پھر بس جائیں گے. دین ہمارا دین اسلام کا بالکل مختلف 180 ڈگری اپوزٹ نظریہ, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ 180 سے بھی زیادہ ہے.
خیر اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ نہ صرف یہ کہ نکاح از ناٹ این آبسٹیکل ان آور دین، بلکہ نکاح از اے بہترین معاون فار اے پرسن ٹو کمپلیٹ دا جرنی ٹوورڈز اللہ تعالیٰ. نیوٹرل بھی نہیں ہے، نیگیٹو وہ لوگ کہتے ہیں، نیوٹرل بھی نہیں ہے، اٹس ایکچولی پازیٹیو. اٹس سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو ہیلپ یو پروپیل یو ان گیٹنگ دا قرب آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. نکاح نصف الایمان، اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ایمان مکمل ہو جاتا ہے انسان کا. تو شادی کے بعد، نکاح کے بعد انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ ایمان مکمل ہو جاتا ہے، قرآن کے اندر ایک عجیب آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نکاح کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں نکاح کرنے کے لیے، یا پھر اتنے وسائل نہیں ہیں کہ شادی کا خرچہ برداشت کر سکیں، شادی کے بعد کی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار سکیں، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی ان کا نکاح کرا دو، اللہ تعالیٰ ان کو غنی فرما دیں گے. یعنی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ پھر بھی ترغیب دیتے ہیں کہ اگر اس طرح کے خیالات آ رہے ہوں پھر بھی آپ نکاح کرا دو. یہ رزق اللہ کہتا ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری. میں ان کو رزق دوں گا، میں ان کو اپنا فضل عطا فرماؤں گا، ان کو بھر بھر کے دوں گا. آپ اپنی ذمہ داری پوری کر دیں، میں اپنی ذمہ داری پوری کر دوں گا. اور اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ فرما ہے کہ ہم ان کو عطا کر دیں گے. تو آپ دیکھیں، نکاح سے ایمان بھی انسان کا مکمل ہو گیا، اور دوسری طرف دنیا کے اندر بھی بھلائیاں اور برکات انسان کو نصیب ہو جاتی ہیں. انسان کا رزق بڑھ جاتا ہے، انسان کے اندر جو مال پیسہ ہوتا ہے اللہ اس کو اور عطا فرما دیتا ہے. پھر نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں ایسے شخص کی، اس کو اللہ کی رحمت، اللہ کی سپورٹ، he gets the shade and the support of Allah subhanahu wa ta'ala. In a hadith the Prophet sallallahu alaihi wasallam said کہ 3 لوگ ایسے ہیں، the 3 people جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کے اندر آ جاتے ہیں. یعنی ذمہ داری سے مراد کہ اللہ will help them، اللہ will support them. ان 3 لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو اس نیت کے ساتھ نکاح کرتا ہے کہ میں اپنی عفت اور پاک دامنی کو حفاظت بچا کے رکھوں گا. یعنی I will keep myself chaste to protect my chastity, my modesty, my purity. اس نیت کے ساتھ جو شخص نکاح کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی پھر مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بناتا ہے، اس کو اللہ کے پیچھے سپورٹ ہوتی ہے. اور نہ صرف یہ کہ سپورٹ ہوتی ہے، کچھ حدیثیں تو آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہوں گی کہ if a husband smiles at his wife and the wife she smiles at her husband, then Allah Ta'ala will look at both of them and He will smile. Yani a nikah, it's a union where the spouse, they can become a source of getting the smile of Allah subhanahu wa ta'ala. So far from being an obstacle, کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ ایک طریقہ ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کا ایک مسکراہٹ، you can get the smile of Allah. یہاں تک آتا ہے حدیث مبارکہ میں that if you put a morsel in the mouth of your spouse، اس پہ بھی صدقہ کا ثواب ملتا ہے انسان کو. ہم اگر مطالعہ کرتے چلے جائیں، آپ لوگوں کو گرمی تو محسوس نہیں ہو رہی؟ تھوڑی مجھے تو محسوس ہو رہی ہے. چاہے تم دروازہ باہر کا کھول سکتے ہیں، یہ والا کھول دو. جو ہماری مدارس کی کلاس ہوتی ہے نا، یہاں تو ہم دروازے کھول کے ہی رکھتے ہیں. رامین کے پانی
بہتر ہوگی نا، تھوڑا سا ہوا آ رہی ہے. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ دانیال آجا قریب. تو نکاح جو ہے ایک بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ میں کہتا ہوں نکاح اٹس ناٹ جسٹ ون عبادت، یہ ایک باب العبادات ہے، ایک ایسا دروازہ ہے جس سے کئی عبادات کے راستے کھل جاتے ہیں. آج ہم نکاح پہ بات کریں. کئی عبادات کے راستے کھل جاتے ہیں، اور ایسی عبادات کے راستے کھلتے ہیں کہ جو غیر شادی شدہ بندہ اس کو وہ عبادت کر ہی نہیں سکتا جو نکاح والا بندہ کر سکتا. دیکھیں، نکاح سے پہلے میرے 10 رشتہ دار تھے، نکاح کرنے کے بعد اب 20 ہو جاتے ہیں. اب ان جو باقی 20 آئے ہیں نا، ان کے ساتھ صلہ رحمی ہے، سلام دعا ہے، ان کی خدمت ہے. ہر ایک رشتہ داری نبھانے کے اوپر مجھے ثواب مل رہا ہے. ہر ایک رشتے کے اندر جو خدمت کر رہا ہوں اس میں مجھے ثواب مل رہا ہے. ہر ایک صلہ رحمی جو میں رشتوں کو جوڑ رہا ہوں اس پہ مجھے ثواب مل رہا ہے. کبھی موقع ملے گا تو صلہ رحمی کے بھی فضائل ہم بیان کریں گے. یہ بھی چیز بڑی کوتاہی ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر کہ جو رشتے جوڑنے والی سنت ہے نا، اس پہ اللہ تعالیٰ رزق بڑھاتے ہیں، دنیا کا رزق. ون آف دا ویز ان وچ یو کین انکریز یور رزق، یور منیز، پیسے، اس کے رشتوں کو جوڑنا. اپنے خالہ، ماموں، تایا، فلاں اتنے رشتے ہوتے ہیں، ایک سلام دعا رکھنا. اگر انسان رشتوں کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایک تو رزق کو بڑھا دیتے ہیں، دوسرے اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، تیسرا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں. یہ تینوں چیزیں حدیث سے ثابت ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. تینوں چیزیں اب دیکھیں، انسان کو اللہ کا قرب بھی مل جاتا ہے، انسان کو دنیا کے اندر سارا رزق بھی مل جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دین سے بہت دور ہوتے ہیں، بلکہ دین بھی نہیں ہوتا، بالکل بے دین ہوتے، ایمان والے نہیں ہوتے، لیکن اللہ ان کو دے بہت رہا ہوتا ہے. اتنا دیر ہوتا ہے کہ کوئی انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ میں ایمان والا، میں متقی، میں عبادت والا، میں اتنے سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو رزق مجھے بھی مل رہا ہے لیکن اس کو دیکھو وہ تو کچھ نہیں کر رہا اور اس کو اتنا زیادہ رزق مل رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ صلہ رحمی کرتے ہوں. اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ جو شخص رشتوں کو جوڑتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا ایمان والا ہے یا ایمان والا نہیں ہے، صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ رشتوں کو جوڑ ہے. اگر وہ رشتوں کو جوڑ ہے اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں. اور یہ ایک ایسی نعمت ہے، کچھ عمل ہوتے ہیں جن کا انسان کو اجر ملتا ہے قیامت کے دن، کچھ ایسی عبادات ہیں جن کا انسان کو اجر ملتا ہے دنیا کے اندر، اور کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا انسان کو اجر دنیا کے اندر ملتا ہے لیکن جلدی مل جاتا ہے. تو جو دنیا میں جن عملوں کا انسان کو اجر جلدی ملتا ہے ان میں سے سب سے جلدی جس چیز کا اجر ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. اعجل، نبی علیہ السلام نے فرمایا اعجل، کہ سب سے زیادہ تیزی سے جو انسان اس کا ثمرات اور فائدہ اور اجر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا نا، وہ جو عمل ہے وہ صلہ رحمی ہے، کہ انسان رشتوں کو جوڑے. اب دیکھیں رزق بڑھ جاتا ہے، نافرمان ہے، مانتا نہیں ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ اس کو خوب دے رہے ہیں، خوب دے رہے ہیں، خوب دے رہے ہیں. تو سمجھنا چاہیے اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے کہ وہ شخص صلہ رحمی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. اس کو پتہ نہیں ہے لیکن صلہ رحمی کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دے رہے ہیں. تو دیکھیں صلہ رحمی کرنے کا زبردست انسان کو موقع مل جاتا ہے. یہ نکاح اس طرح سے بھی دیکھنا چاہیے انسان کو کہ میرے 10 سے 20 ہو گئے، 20 سے 30، ہر رشتہ داری جو انسان کے پاس آتی ہے، ایوری ریلیشن شپ، دا برکات دے ملٹیپلائی، دا برکات، دا بلیسنگس دے انکریز. اور نہ صرف یہ کہ یہ برکات بڑھ جاتی ہیں، بلکہ اب یہ آپ لوگ تو کمانے والے ہیں، مرد ہیں، واٹ ایور منی یو اسپینڈ آن یور اسپاؤس، اس پہ بھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. میں آپ کو پہلے باتیں بتا رہا ہوں، یہ باتیں بعد میں کام آئیں گی آپ لوگوں کی. میں نے کہا نا امانت ہے، بٹ اس کو جو ہے تو پیچھے کر لوں. دا اسپینڈنگ دیٹ اے پرسن، دا ہسبینڈ ڈز آن ہز وائف، یہ ہم کوئی مجبوری کے تحت نہیں خرچ کرتے کہ جبر ہے، مجبوری ہے، فورس ہے کہ بس دینا پڑ رہا ہے. یہ ایسا ہرگز 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 نہیں ہے. یہ جو خرچ کرنا ہے یہ ایک مستقل عبادت ہوتی ہے. عبادت سے مراد مستقل انسان کو اجر اور ثواب ملتا ہے اس کے اوپر.
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بہترین صدقہ ہے، بہترین صدقہ وہ صدقہ ہے جو انسان اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اب اہل و عیال میں بیوی اور بچے آ جاتے ہیں، انسان کے پہ خرچ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ایک درہم وہ ہے جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جہاد پہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک درہم وہ ہے جو انسان کسی غلام کو آزاد کرتا ہے۔ ایک درہم وہ ہے جس سے انسان صدقات اور خیرات میں خرچ کرتا ہے۔ لیکن افضل الدرہم، جو سب سے افضل ترین درہم وہ ہے انفقتہ ہو، جو انسان خرچ کرتا ہے اپنے عیال کے اوپر، اپنی فیملی کے اوپر۔ سب سے بہترین جو درہم ہے نا وہ درہم ہے جو انسان اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کے اعمال کا ویٹ ہوگا، ترازو رکھا جائے گا، تو اس میں جو سب سے پہلا عمل جس کا وزن کیا جائے گا وہ نماز نہیں ہوگی، وہ روزہ نہیں ہوگا، وہ زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات بھی نہیں ہوں گے۔ جو سب سے پہلا عمل جس کا وزن کیا جائے گا on that day، وہ it will be that money, the wealth that you spend on your spouse۔ اس کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، سب سے پہلے اس کا رکھا جائے گا ترازو میں۔ ہم دیکھیں عام طور پہ ہم خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے والے لوگ خرچ کرتے ہیں لیکن بہت سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بس مجبوری ہے، اگر نہیں کرنا پڑے تو زیادہ بہتر ہے، تو خرچ بھی کر دیتے ہیں اور کچھ ملتا بھی نہیں کیونکہ نیت ہی نہیں ہوتی اجر کی اور ثواب کی۔ حالانکہ دروازہ بند کر دیں۔ حالانکہ اگر ہم وہی شخص مسجد کے اندر خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو نیت کرتا ہے کہ میں نے ثواب کا کام کیا، مجھے ثواب ملے گا۔ مدرسے کے اندر خرچ کرتا ہے، نیت کرتا ہے کہ میں نے ثواب کا کام کیا، مجھے ثواب ملے گا۔ اگر وہی شخص اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے اور نیت کر لے کہ یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، اس ثواب کے کام کے اوپر بھی مجھے ثواب ملے گا، تو اس کو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، خرچ کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ہمیں تو پیچھے دھکا چاہیے ہوتا ہے نا، موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، تو بھائی اس سے بڑی کیا موٹیویشن ہے that you will get ثواب from Allah subhanahu wa ta'ala۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین صدقہ ہے، this is the best صدقہ that you can give۔ سو ہمیں خرچ کرنا چاہیے، اور نہ صرف یہ ایک طرف تو خرچ کرنے کا معاملہ، دوسری طرف خدمت کا معاملہ۔ One is that you spend, the other is that you serve۔ There are two things which are critical in a successful marriage: spending and serving۔ خرچ اور خدمت۔ یہ جو سرونگ ہے نا، دوسرے بندے کی خدمت کرنا، اس سے انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا بلکہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ This is one of the ways in which you can attain the qurb of Allah تعالیٰ۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ لوگ میری خدمت کریں۔ آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ I should be the one, the people should serve me۔ اور اسی وجہ سے سارے جھگڑے بھی ہوتے ہیں کہ ہم اپنا کو کچھ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی پوسٹ ہے، کوئی عہدہ ہے، وائس چانسلر ہے، ڈین ہے، وہ کہتا ہے کہ لوگ میری خدمت کریں۔ اور جتنا انسان کو پوزیشن بڑھتی رہتی ہے نا، اوپر جاتا رہتا ہے، اتنے پھر حاسدین بھی آتے رہتے ہیں کہ یار اس کی لوگ خدمت کر رہے ہیں یار۔ تو لوگوں کو ایک حسد ہوتا ہے، ایک انوی، ایک جیلسی لوگوں کے دل میں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا there is also one responsibility or one position کہ اس کے اندر حسد نہیں ہوتا۔ ایک ایسی پوزیشن ہے جس میں حسد نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ انسان اپنا آپ کو خادم سمجھنا شروع کر دے کہ میں تو خادم میں لوگ آپ کو حسد نہیں کریں گے۔ خادم ایسی چیز ہے کہ اچھا تو خدمت کرو، اس میں کوئی حسد نہیں کرے گا۔ there is no envy, jealousy۔ تو انسان اگر خادم بن کے کام کرے تو بہت آسان ہو جاتا ہے کام کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتے ہیں، اس میں جو باقی لوگ ہیں وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور انسان اپنے اندر بھی عاجزی محسوس کرتے ہیں۔ یہ تکبر، کبر، حسد، ان چیزوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ نکاح کے اندر ہمیں چاہیے، شادی میں چاہیے کہ ایک خادم اپنے آپ کو خدمت والا سمجھے کہ مجھے خدمت کرنی ہے، تاکہ جو بھی انسان کر رہا ہو نا، صبح سے لے کے رات تک ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر خدمت کی نیت شامل کر لیں تو سب پہ ثواب ملے گا، سب پہ ثواب ملے گا۔ آپ نے شاید حدیث سنی بھی ہوگی
صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، کمپلیٹلی صحیح حدیث ہے، کمپلیٹلی اوتھینٹک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر ایک خاتون کا ذکر فرمایا کہ وہ ایک فاحشہ عورت تھی، زانیہ عورت تھی، اور ایسی زنا کرتی تھی کہ یعنی ایک دو دفعہ بلکہ عادتاً اور ایز اے پروفیشن شی یوز ٹو ڈو زنا۔ پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی اور جنت میں اس کو داخلے کا اعلان فرما دیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک عورت ہے، وہ ایک کتے کی خدمت کر رہی ہے، ایک کتے کو پانی پلا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے اوپر اس کی مغفرت فرما دی، اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو پانی پلائے، ایک انسان کسی دوسرے انسان کو پانی پلا دے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اور پھر وہ صرف انسان نہیں ہے، وہ مسلمان بھی ہو، اور صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ جب ایک کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل سکتی ہے تو انسان کو پانی پلانے پہ جنت نہیں مل سکتی۔ ابھی کبھی موقع ملے گا تو عورتوں کا الگ بیان ہوگا، یہ آپ لوگوں کو باتیں بتانے والی ہیں، ان کو بھی کبھی انشاءاللہ وہ الگ ہوگا۔ ہاں، جو باتیں آپ لوگوں کو بتانے والی ہیں وہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، جو ان کو بتانے والی ہیں ان کو بتانی ہیں۔ بیچاری صبح سے لے کے شام تک خدمت کر رہی ہوتی ہیں، جھاڑو ہو رہا ہے، یہ فلاں ہو رہا ہے، اگر وہ خدمت کی نیت شامل کر لیں تو ہر چیز پہ ثواب ملے گا۔ آپ دیکھیں نا کہ سیدنا حاجر علیہ السلام نے اپنی چھوٹے اسماعیل علیہ السلام کی خدمت کی نیت سے دوڑ لگائی تھی۔ وہ دوڑ لگانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ زمزم کو جاری فرما دیا۔ تو اس گھر کے اندر جو دوڑ لگاتے ہیں یہ لوگ، اگر خدمت کی نیت شامل کر لیں تو پھر کیا سے کیا مل جائے گا ان کو بھی، زمزم ان کے لیے بھی جاری ہو جائے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جب نکاح ہوا سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ، پہلے انہوں نے 10 سال خدمت کری، نکاح سے پہلے بھی خدمت تھی، ابھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا، یہ 10 سال ایک نبی، اللہ کے نبی کی خدمت کری، پھر اس کے بعد ان کو نکاح کی نعمت نصیب ہوئی۔ پھر نکاح جب ہو گیا تو اس کے بعد اجازت مانگی کہ مجھے اب سفر پہ جانا ہے، اجازت مل گئی تو اپنی اہلیہ کے ساتھ وہ سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت ان کی ہز وائف شی واز ایکسپیکٹنگ، راستے کے اندر ایسی جگہ پہنچے، سخت سردی کا موسم ہے، اور اس سردی کے اندر اب ان کو محسوس ہوا کہ جیسے ولادت کا وقت قریب ہے تو ہمیں کچھ گرمائش، کچھ آگ چاہیے تاکہ ہم اپنا آپ کو ٹھنڈا جو ٹھنڈک ہے اس کو دور کر سکیں، اپنا آپ کو گرم رکھ سکیں، because it was shivering cold at that time۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا، دور دیکھا تو پہاڑ، اور پہاڑ کے اوپر کچھ چمکتی ہوئی روشنی نظر آئی، تو اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ آپ یہاں رکیں، مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں شاید کچھ آگ ہے، میں وہاں جاتا ہوں اور ہو سکتا ہے مجھے آگ ہی مل جائے تو میں آگ لے کے آ جاؤں گا، اور اگر آگ نہیں ملتی تو مجھے کچھ نہ کچھ لوگوں کا پتہ چل جائے گا، لوگوں سے پوچھ لوں گا کہ کہاں جانا ہے، مجھے راستہ کہاں ہے، آبادی کی طرف مجھے رہنمائی فرما دیں۔ اس کو کہتے ہیں ذمہ داری کا احساس۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا، سینس آف ریسپانسبلٹی، ان کو محسوس کیا کہ مائی وائف شی ہیز اے نیڈ، اور پھر اس نیڈ کو کس طریقے سے میں فلفل کر سکتا ہوں، تو انہوں نے اس نیت کے ساتھ، اس خدمت کی نیت کے ساتھ ہی وینٹ اپ، ہی کلائمڈ اپ دیٹ ماؤنٹین۔ وہاں جب پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بلیسز ہم ود نبوت، اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے بیان فرماتے ہیں، ان کو کلیم اللہ کا مقام مل جاتا ہے۔ اس پورے واقعے کے پیچھے جو پوائنٹ ہے نا وہ خدمت ہے، کہ خدمت کی نیت سے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا فرما دے۔ تو پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ نکاح از اے میکینزم through which a person can come close to Allah subhanahu wa ta'ala, and by which a person can attain a higher rank in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلی بات کریں۔ نکاح کے اندر there are many ingredients for a successful نکاح۔
Or there is one ingredient which I want to talk. یہ ایک ایسی چیز ہے which applies not just to nikah but to every relationship that a person has. And that is to have a sense of responsibility. To be responsible. If you want to be successful in any relationship, whether it's a husband-wife relationship, parent-son relationship, friend-friend relationship, اور جو بھی جتنی بھی تعلقات ہیں کہ جتنی relationships ہیں with your, to have a sense of responsibility. Even your employer-employee relationship, teacher-student relationship, sheikh-murid relationship, a sense of responsibility. And yeah, there are two things. There are two dimensions of responsibility. The basic of responsibility is that number one, you should recognize your responsibilities. اسلام میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی اسلام کی, تو اسلام کے ساتھ ہی there are certain obligations that come on your shoulder. نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, زکوٰۃ دینا ہے. So that first step is to recognize our responsibilities کہ مجھے یہ کام کرنے ہیں. لیکن there is also another, a deeper, a second level of second dimension. وہ یہ ہے to have an appreciation about those responsibilities. To be thankful and grateful to Allah کہ یا اللہ, I'm so thankful to you, thank you so much کہ آپ نے مجھے یہ responsibilities, you have placed these responsibilities on my shoulder. And if a person has that attitude that they are happy and thankful for those responsibilities that have come on their shoulder, then they will benefit tremendously in any relationship. Any relationship. Agar if a person takes a responsibility happily, very thankful and grateful to Allah for that, then what will happen is that Allah will open up further opportunities for them. Shukr karenge, Allah will open up further opportunities of blessings, of reward. And on the other hand, if a person takes it grudgingly, to karna padega mujhe, it's difficult, اور بس کر رہے ہیں, لیکن ایک گرج ہے, ایک شکوہ ہے, شکایت ہے. So if you have that grudging attitude towards responsibilities, then those opportunities will not open up. اب مثال دیتا ہوں, یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, when I assign a student some task, and if that student does that task for me, and he comes back to me and says that, sir, I did this task for you, and I was so happy that you gave me this opportunity, that you thought about me, and I'm so grateful for being given this opportunity, for this chance to do something, to serve you. And I'm so thankful, I'm so happy, thank you so much. And is there anything I can do? Maybe I can put the reading packet at the photocopier, میں آپ کے لیے کچھ لے کے آ جاؤں. یعنی he is excited, and he is saying کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, آپ کے لیے مزید کچھ کر سکتا ہوں. This is one kind of a response. Another type of a response is کہ student comes up and says کہ سر آپ نے جو کام کیا تھا میں نے کر لیا, لیکن بہت مشکل تھا لیکن میں نے کر لیا, اور یہ آپ کا کام ہے, اور وہ بس. That's how you respond. Next time اگر میرے پاس کوئی کام مجھے کسی کو assign کرنا ہوگا, it's going to be much more likely that I'm going to assign it to the first person who was thankful. When he was so thankful and grateful, میرا دل چاہے گا, I will feel inclined to give him another opportunity, another chance, as opposed to this person who does it so grudgingly. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ has also placed certain responsibilities on our shoulder. The point is not to view them grudgingly, not کہ ہم ان کو grudgingly لیں, but it's not a weight that Allah has placed on our shoulder. It's an honor. ہماری عزت ہے. This is an opportunity, it's a chance to respond to Allah, right? And this applies in so many different ways. This applies even in raising children. جب بچے ہوں گے آپ لوگوں کے بعد میں, لمبی کہانی ہے, right? بچے ہوتے ہیں, وہ to raise them Islamically. اب بچوں کو آپ کو نہیں پتہ, لیکن پرورش اولاد یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس میں اگر, اور آپ کے خاص طور پر اگر زیادہ بچے ہوں نا, ان کو پتہ ہوتا ہے کون سا بٹن دبانے, اور پھر جو ہے وہ make the parents crazy. They know exactly which button to press at what time to drive them nuts, right? If you have many of them.
تو the point is کہ not کہ یار اچھا تو بڑے ہوگے نا تم پتہ چلے گا کیا ہوگا, when you become a parent تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا, ایسا نہیں. You should view this as an opportunity کہ Allah has given me children and now these little gifts that I have, so they can become a صدقہ جاریہ for me. میں نے جو غلطیاں کری اپنی زندگی کے اندر وہ نہیں کریں گے, وہ بچ جائیں گے. Where I fell short, they can make up. It's an opportunity. So I'm so happy and so excited that this responsibility has been given and I will try to fulfill my responsibility towards my children. خوشی سے انسان تسلیم کرتا ہے. This applies to every relationship. The way you deal with your father, the way you deal with your mother. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دیے ہیں. ماں باپ دیے ہیں the fact that they are making requests to you. ابھی ہم سوچیں کہ میں نے آپ کو ایک بار جواب دے دیا نا, آپ پھر مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی انہوں نے آپ سے سوال کر رہے ہیں تو they are giving you an opportunity that you can respond, that you can fulfill your responsibility towards your parents. ہم اس کو اس طریقے سے اگر دیکھنا شروع ہو جائیں that every relationship is a response, it's an opportunity for us to respond to that responsibility. Right? ماں باپ نے, Allah has given me this blessings, I'm so thankful کہ جتنے سارے لوگ ہیں ان کے پاس ماں باپ ہی نہیں ہیں, they passed away. اللہ میرے ماں باپ حیات ہیں, مجھ سے وہ فرمائشیں کرتے ہیں, مجھ سے وہ مانگ رہے ہیں چیزیں, تو میں خوشی کے ساتھ I will respond to that. Whether it's a father-mother relationship, whether it's a husband-wife relationship, whether it's a relationship with your children, employee, your student-teacher, جو جتنے بھی تعلقات ہیں, right? If a person has this attitude, that Allah, I'm so thankful to you, I'm so grateful to you, Allah, I'm so happy that you gave me this responsibility on my shoulder. And despite this responsibility being difficult, the responsibility by nature will be difficult. That's the definition. Every responsibility is difficult. حلوہ نہیں ہے. Right? But Allah اتنی مشکل ہے لیکن پھر بھی I'm so thankful to you, I'm so grateful to you, I'm so happy. Then Allah will further open up opportunities. Allah will give them further reward. یعنی for marriage کی بات چل رہی تھی, right? So ایک attitude, Allah, I'm so thankful to you, I'm so happy to you کہ جب میرے پاس ایک I don't have a spouse, میرے پاس بیوی نہیں تھی, اللہ آپ نے مجھے, you gave me a spouse, you gave me a spouse and now I can serve her, I can do her khidmat, I can help and assist her. Allah, I'm so thankful and grateful to you. Allah, when I did not have this nemat, you gave me this nemat of nikah, اور nikah کے ذریعے you allowed me this chance that I can fulfill my responsibility towards my spouse. Allah, I'm so excited, I'm so happy, I'm so thankful to you. Marriage is not about fighting and sitting down and just blasting one another, right? It's not about arguing کہ کس نے اپنی ذمہ داری پوری کری اور کس نے نہیں پوری کری. یہ نہیں ہے. That's not what a relationship is. Relationship is an opportunity to fulfill your responsibility towards the other person. Often how you watch the sentence. Often how you respond to a responsibility is as equally important as fulfilling that responsibility. نہیں سمجھے؟ The way you respond to it. If you respond with excitement, وہ جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی ایگزامپل دی میں نے آپ کو, دونوں نے کام تو کر کے دے دیا تھا مجھے, لیکن the way one of them responded is as equally important as fulfilling that responsibility. جب اس نے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ, شکر کے ساتھ, یہ so thankful and grateful, that matters to me. It matters to me and I would want to give more and more opportunities to him. So بالکل اسی طریقے سے we should think about all our relationships, that every relationship it's an opportunity from Allah subhanahu wa ta'ala. We should respond. اب ماں باپ کے ساتھ, اب یہ چیز تو all of you can experience, right? شادی نہیں ہے لیکن ماں باپ تو ہیں سب کے. اب ماں باپ کے ساتھ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے, وہ آپ کو کام بھی کہتے ہیں, کبھی کام چڑ بھی جاتے ہیں کہ کیوں کہہ رہے ہیں, لیکن بجائے to have that type of an attitude that you take everything grudgingly, you view this as a blessing. اللہ نے مجھے ماں باپ دی, اتنی بڑی نعمت ہے, ماں باپ مجھے کام کہہ رہے ہیں, تو if I respond, اور ہم respond کر دیتے ہیں, we fulfill whatever we are asked to do, لیکن respond کیا ہے, right? What's the attitude with which you respond?
If the attitude that you have of responding is of excitement, if the attitude that you have of responding is to be grateful, it's to be thankful, it's to be happy with a smile on your face, تو پھر وہ برکات نصیب ہوتے ہیں, تو پھر وہ انسان کو فائدہ نصیب ہوتا ہے. Otherwise, if a person just simply fulfills the purpose, کام تو ہو گیا لیکن you lose out on that barakah. So often the way you respond, how you respond to responsibilities is as equally important as fulfilling those responsibilities. So whenever we have these responsibilities on our shoulder, we should take it with pleasure. We should take it with a smile on our face. We should take it with joy, with happiness. This is my honor, this is my robe. Not grudgingly. Shukr kare. So I want to mention to you a hadith which describes the response of a believer when he listens to azan. Response ki baat ho rahi hai na. So there is a hadith which mentions the response of a believer when he listens to adhan. And it's a very weighty hadith. It's a very beautiful hadith also. It's mentioned in Sahih Bukhari Sharif ki riwayat. Once a Sahabi, he came to the Prophet ﷺ, and the Prophet ﷺ addressed him and said that when you listen to the azan ke baad, after listening to the azan, you should recite this kalima, this sentence. You should say, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. And then the hadith continues that you recite the second sentence after this. Say, Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. And whoever recites these two sentences after listening to adhan, the first sentence is the shahada, and the second sentence is this dua. Whoever recites these two sentences, then all his sins are forgiven. Sare gunah maaf ho jate. Now, what do these two sentences mean? Ye cheez batane wali, samajhne wali. The azan has just been called out. I respond to that azan, to that beautiful azan, by saying, Ya Allah, first I testify to the oneness of Allah, Tawheed of Allah Ta'ala, and to the Risalat of the Prophet ﷺ. And then after that I say that Allah, Raditu billahi Rabba. I'm so happy to have you as my Rabb. So happy to have you as my Lord. I'm so happy that you have placed this responsibility of praying salah on my shoulder. I'm so happy, I'm so thankful, I'm so grateful to you. I'm so excited that I've been presented with an opportunity that I can now come to the masjid and pray my salah. Allah, I'm so happy, I'm so thankful. Thank you, Allah. And then I'm also so happy with the fact that the Prophet ﷺ is my Nabi. Raditu, I'm Radhi, internally content. My heart is warmed by the idea that Nabi alayhi salam, the Prophet ﷺ, is my Nabi, because this invitation to pray, the value of prayer, mujhe iska andaza hua because of the Prophet ﷺ. The Prophet ﷺ brought me those guidance, that teaching through which I recognized. And now Allah, you are calling me towards prayer and I want to pray. I'm so excited, I'm so thankful to you. Allah, thank you so much for this chance. I'm happy, I'm excited. And I'm also so happy that Islam is my deen. Islam is my deen, despite the responsibilities that come on my shoulder because of Islam. I'm so happy that I'm so content that Islam is my deen. When a person has this response to a responsibility, Allah forgives all their sins. Isko zara dobara sochiga. When you have such a response to this responsibility of praying, Allah gunaahon ko sare hi maaf kar dete hain. That person hasn't even prayed yet. मज़े की बात तो ये, उसने अभी तक एक सजदा भी नहीं किया है, एक रुकू भी नहीं किया, अभी तक अल्लाह अकबर की नियत भी नहीं बांध दी है, कुछ नहीं किया, nothing.
اس نے صرف کیا کیا ہے, he has responded. اذان سن کے ایک رسپانسبلٹی اس کے کندھوں پہ آئی. His response was, Allah, I'm excited. Allah, this is my pleasure. Allah, I have a smile on my face. Thank you, thank you, thank you so much. That's it. یہ response جو تھا, that you took responsibility with happiness, Allah loved it so much. اللہ نے سارے گناہ کو معاف کر دیا. Just imagine when this person will now step on the musalla and praise actual salah, پھر کیا ہوگا اگر رسپانس پہ, اذان کے رسپانس پہ ہی ہو رہا. Just imagine the power of accepting responsibilities with happiness. Just one example. This is just one small example. This applies to every other responsibility in your life. Just imagine how much reward would a person get if they're excited about their salah. Allah, I'm so excited that I'm getting an opportunity to pray. Kitna sawab milega. When they're excited about the coming of Ramadan, Allah, roza rakhne ka mauka mil raha hai mujhe. When they're excited about spending in the path of Allah, when they do it with a pleasure, with a smile on their face. Just imagine how much reward would a person get when they're excited about studying ilm, about coming to a bayan, listening to the words nasiha, good counsel, excited. About studying ilm-e-deen. Allah, I'm so excited that you're giving me this opportunity to study. I can study your Quran, I can study your hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So happy. ابھی پڑھ کچھ نہیں رہے ہیں, ابھی پڑھنا بھی نہیں شروع کیا, لیکن their excitement, their happiness, their joy, their smile on their face. Allah, thank you so much. اگر اذان پہ سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں سوچیں. What will happen? How much reward would a person get? Imagine how much reward would a person get when he's excited about getting married. That I'm so excited that now because of marriage, Allah, responsibilities are placed on my shoulder, but I look forward to fulfilling my responsibilities towards my spouse. I'm excited, I'm happy, I'm thankful to you that when I did not have a spouse, you gave me a spouse, and now I can serve them, I can serve her. I can serve, I can do khidmat, and I can help, and I can assist, and I can fulfill my responsibilities towards my spouse. I'm so happy. Imagine how much reward would a person get when he's excited about having children, the possibility of having children. When there are so many people who don't have kids. Allah, you have given me this opportunity that I can have kids and I can fulfill my responsibility towards my children. I'm so happy. Imagine how much reward a person would get if he is excited about having parents who are alive. Allah, you have given me my parents who are still alive and they keep making requests to me. And I have an opportunity to fulfill my responsibility towards my parents. I'm so thankful to you, so grateful to you for this chance. Responsibilities, no doubt they're difficult, but there are a big opportunity to respond. Big opportunity. There are trials, no doubt. It's a big opportunity, however. The vast majority of Muslims, we are at level number 1. We just recognize our responsibilities. مجھے پتہ ہے مجھے کرنا کیا ہے. I know what I have to do. I know یہ ہے, ہمارا دین کہتا ہے کہ ماں باپ کی یہ حقوق ہیں اور اولاد کے یہ حقوق ہیں اور فلاں رشتہ دار کے یہ حقوق ہیں اور بیوی کے یہ حقوق. مجھے سب پتہ ہے. We recognize our responsibilities. We don't go beyond that. But going beyond that is where the depth of deen lies, where the beauty of deen lies. Recognizing responsibilities is just the first step. وہ تو entry point ہے. That's just entry into Islam, right? The depth lies when you have this attitude that you not only recognize your responsibilities, you accept them with happiness. You view them as Allah, this is my pleasure, my joy, my happiness, my smile. When you have that attitude, that Allah, I'm so thankful to you that you created billions and billions of servants, and unme se you gave me enough sense I could recognize the Islam, the correct path, and I could recognize these responsibilities, and now I have an opportunity to fulfill them. Allah, I'm so thankful to you. Shaitan, کمبخت, وہ یہاں دھوکہ ڈالتا ہے انسان کو کہ اسلام تو بڑا بوجھ ہے, یہ رسپانسبلٹیز تو بڑا بوجھ ہیں,
اور یہ تو بڑا پریشان ہو جائیں گے اور فلاں ہو جائیں گے. Shaitan puts such wasawis in your mind. And when he puts those wasawis in your mind, naturally a person then becomes ungrateful. شکر کرنے کے بجائے he becomes ungrateful. And this is exactly, شیطان knows کہ وہ step 1 سے تو نہیں ہٹا سکتا ہمیں. ہم نماز تو پڑھیں گے, نماز سے تو نہیں ہٹائے گا. اس کو پتہ ہے کہ اتنا پکا تو ایمان ہے لوگوں کا کہ نماز پڑھیں گے, رمضان میں روزے رکھیں گے, ایمان تو ان کو ہمارا نہیں چھین سکتا الحمدللہ. تو شیطان doesn't attack us at level number 1, لیکن وہ لیول 2 پہ ہمیں اٹیک کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ نماز پڑھنا اٹس ناٹ یور جوائے اینڈ ہیپینس, اٹس یور, یہ تو آپ کا بڑا بوجھ ہے. یہ آپ نے جو شادی کر لی نا, یہ تو بڑا بوجھ ہوگا آپ کو. بھائی آپ جسٹ ویٹ ٹل یو گیٹ میرڈ. یہ جو ماں باپ ہے نا, یہ جو آپ کو بار بار چیزیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کرو, پانی لا دو بیٹا, کھانا لا دو, یہ تو بڑا بوجھ ہے, آپ چڑھ جاؤ گے. شیطان دس از ہاؤ ہی ایکٹس. وہ ہمیں ہر چیز جو ہے نا پوائزن ریپ کر کے دکھا رہا ہوتا ہے. یہ جو ہماری سعادت تھی اس کو ہماری شکاوت بنا کے پیش کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ پھر انسان بیکمز ungrateful. When you're ungrateful then آپ کو you start complaining, شکوہ, شکایت, you lose out on the barakah. So in summary, then there are 2 levels of responsibilities. One is the basic level that we recognize our responsibilities towards other people. And the second, which is the depth of deen, is that you appreciate those responsibilities. You are thankful and grateful for those responsibilities. You want to do those responsibilities. You want to fulfill those responsibilities. You desire to fulfill them. And if a person has this second attitude in their life, یہ آپ میں life lesson دے رہا ہوں. If you have this second attitude in your life, you will benefit tremendously in your deen. Tremendously. You will benefit tremendously in your relationship with other people, in your relationship with Allah Ta'ala. آپ اندازہ لگائیں نا کہ just imagine how beneficial this attitude is in terms of responding to adhan. کہ آپ you brought this attitude that Allah, I'm thankful to adhan, and Allah forgave all your sins. So when you have the same attitude and when you carry this attitude in an actual act of ibadah, right? جب آپ عبادت خود کریں گے with this attitude, تو پھر کتنا فائدہ ہوگا. A person cannot even fathom the amount of blessings and the reward that a person will get if they have such an attitude. So, yes, relationships are not easy. They're not a walk in the park, right? چاہے ٹیچر اسٹوڈنٹ ہو, شیخ مرید ہو, پیرنٹس کے ساتھ ہو, spouse, whatever relationships, it's who's saying marriage is not easy. Lekin if a person has, raising kids is not easy. Fulfilling responsibility towards your parents is not easy. But if you have this attitude in life, that this is an opportunity when I can fulfill my responsibility towards others, and you're grateful, you're thankful, positive thinking, then Allah says in Quran, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. If you're grateful, I will increase you. I will create further opportunities for you, further opportunities to advance in deen, further opportunities to learn deen, further opportunities to benefit from the people of deen. I will give you depth in deen, beauty in deen, excellence in deen. I will open up further opportunities for you if you're thankful. So may Allah Ta'ala grant all of us tawfiq that we can, number one, accept our responsibilities, and number two, we can accept our responsibilities with happiness. We recognize our responsibilities and we accept them with happiness, with joy, with a pleasure. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. دعا کریں. سبحان ربي الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
یا اللہ یا رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین سے بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، راتوں میں کیے معاف فرما، محفلوں میں کیے معاف فرما، تنہائیوں میں کیے معاف فرما، یاد ہے ان کو معاف فرما، کر کے بھول گئے ان کو معاف فرما، اپنی سوچوں میں کیے ان کو معاف فرما، اپنے دل میں کیے ان کو معاف فرما، اپنے ارادوں میں کیے ان کو معاف فرما، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ طائب ہوتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، اللہ گناہوں کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما، اطاعت کی عزت نصیب فرما، اللہ ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے لیکن گناہ کر بیٹھتے ہیں، اللہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہمارا نفس امارہ ہو چکا ہے، اللہ اپنی رحمت شامل حال فرما، شیطان سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجیے، نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے، اٹھتی ہوئی آنکھوں کو نیچے کر دیجیے، بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو پیچھے کر دیجیے، اٹھتے ہوئے قدموں کو پیچھے لوٹا دیجیے، اللہ ہمارا گناہوں سے بچنا تو مشکل ہے، آپ کے گناہوں سے ہمیں بچا لینا تو آسان ہے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے، گناہوں سے نجات عطا فرما دیجیے، اللہ کوئی شخص مٹی کے دلدل کے اندر پھنسا ہو، نکلنے کی جتنی کوشش کرتا ہے اتنا اور دھنستا چلا جاتا ہے، اللہ ہم بھی گناہوں کے دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، نکلنے کی جتنی کوشش کرتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے اور دھنستے چلے جا رہے ہیں، ایک قدم آگے بڑھتے ہیں کئی قدم پیچھے پھسل جاتے ہیں، یا رب کریم ہم چھٹکارا چاہتے ہیں، گناہوں سے چھٹکارا عطا فرما دیجیے، اللہ اپنی رحمت شامل حال فرما دیجیے، اللہ آپ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے، اللہ وہ عمر جو ہدایت کے طالب بھی نہیں تھے آپ کی رحمت کی نظر پڑی، اللہ آپ نے ان کو ایمان کی نعمت عطا فرما دی، آپ نے ان کو صحابی رسول بنا دیا، امیر المؤمنین بنا دیا، خلیفۃ الرسول بنا دیا، یا رب کریم آپ کی رحمت کی نظر ڈاکوؤں پہ پڑتی ہے، آپ ان کو اپنے ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں، آپ کی نظر اللہ شرابیوں پہ پڑتی ہے، آپ ان کو اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت کی نظر دنیا کے پہلوانوں کے اوپر پڑتی ہے، آپ ان کو اپنی ولایت کا پہلوان بنا دیتے ہیں، اللہ ہم بھی آپ سے آپ کی رحمت مانگتے ہیں، اللہ ایک رحمت کی نظر ہمیں عطا کر دیجیے، ہم بھی اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ ہمیں قبول کر لیجیے، اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اللہ ہمیں قبول کر لیجیے، ایک رحمت کی نظر ہمیں عطا کر دیجیے، یا ربی وغفر ورحم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور ہم پر ایک رحمت اور ایک مسکراہٹ والی نظر ڈال دیجیے، یا رب کریم ہمارا پورا معاملہ آپ کی ایک رحمت کی نگاہ کے اوپر موقوف ہے، اللہ آپ سے آپ کی رحمت کی نظر چاہتے ہیں، محبت کی نظر چاہتے ہیں، مغفرت کی نظر چاہتے ہیں، یا رب کریم اپنی رحمت کی نظر ہمارے دلوں پہ ڈال دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے، دلوں کی ظلمت کو دور کر دیجیے، دلوں کو اندھیرے کو دور کر دیجیے، دلوں کو منور فرما دیجیے، دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجیے، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما دیجیے، اللہ انگ انگ سے اپنی محبت کو جاری فرما دیجیے، روئے روئے ہڈی ہڈی سے اپنی محبت کو جاری فرما دیجیے، یا رب کریم غیر کی محبتوں کو دل سے نکال دیجیے، شیطانی نفسانی حیوانی محبتوں کو دل سے نکال دیجیے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص کر دیجیے، اپنی محبت کی شدت عطا فرما، اپنی محبت میں رسوخ عطا فرما، غیر کی گرفتاری سے نجات عطا فرما، اپنی محبت کے اندر یکسوئی عطا فرما، یکجہتی عطا فرما،
یا رب کریم اپنے محبین بندوں میں شامل فرما۔ اللہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ یہ محبت کی آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے۔ اللہ ہم بھی اپنے دلوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں اس محبت کی آگ کو آپ لگا دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنا دیوانہ بنا دیجئے، مستانہ بنا دیجئے، غیر سے بیگانہ کر دیجئے۔ یا رب کریم اپنے عاشقین بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ یا اللہ بہت دور سے آئے ہیں، بہت دیر سے آئے ہیں، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اللہ آپ نے قرآن میں بھی فرمایا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ کسی سائل کو جھڑکی نہ دینا، کچھ دے دینا۔ اللہ جب ہم کمزوروں کو یہ حکم ہے کہ کسی سائل کو رد نہ کرے، اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سائل ہیں۔ اللہ آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے آپ سے مانگتے ہیں، یا رب کریم آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی در نہیں۔ اللہ آپ ہی ہمارے ملجا ہیں، ہمارے ماوا ہیں، آپ کے سوا کوئی ہماری پناہ گاہ نہیں۔ یا رب کریم رحمت فرما دیجئے، ہمیں اپنے در سے عطا کر دیجئے۔ اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا، یا رب کریم رحمت کے ساتھ ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہم اپنے تمام گناہوں پہ نادم ہیں، شرمندہ ہیں، یا اللہ توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ ہمارے تمام پچھلے کو معاف کر دیجئے، آئندہ تقویٰ اور نیکوکاری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی قوت اور طاقت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ایمان کو کمزور ہے، اس ایمان کو قوی بنا۔ اللہ ہمیں قوی مومن بنا دیجئے، ہمارے اندر ایمان کی حرارت پیدا فرما، ایمان کی حلاوت پیدا فرما، ایمان کی مٹھاس پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان کے اندر یقین نصیب فرما، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین عطا فرما۔ دین کے بارے میں جو شبہات ہیں اللہ ان کو دور فرما، جو شکوک ہیں ان کو ختم فرما، ہمیں کامل شرع صدر عطا فرما۔ اللہ ہماری طبیعت کو شریعت کے مطابق بنا۔ یا اللہ ہم آپ سے آپ کا قرب چاہتے ہیں، آپ نے قرآن میں فرمایا فَإِنِّي قریب، کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اللہ ہمیں بھی اس قرب کو محسوس کروا دیجئے، اس قرب کا استحضار عطا فرما دیجئے، اس قرب کی کیفیت اور ذائقہ چکھا دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے دوری آئی ہے اس دوری کو ختم کر دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنا بنا دیجئے، اپنا بنا کر ہمیں رکھ لیجئے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما، اللہ آپ کو راضی رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اپنی محبت، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی معیت، اپنا قرب عطا فرما۔ یا رب کریم اللہ فتنوں کا زمانہ ہے، اس زمانے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، جب بندہ پریشان ہوتا ہے اپنے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کی دستگیر، ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہم نے بھی اپنی جھولیاں پھیلائی ہوئی ہیں، اللہ ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دیجئے۔ اللہ میں برکتیں عطا فرما، دین میں برکتیں، دنیا میں برکتیں عطا فرما۔ جو ہماری ضروریات ہیں اللہ ان کو پورا فرما دیجئے، ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اپنا بنا دیجئے، اللہ ہمیں اپنا قرب عطا کر دیجئے، اپنی لقاء اور رضا عطا کر دیجئے۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اللہ جو مانگا ہے اس سے بہتر عطا فرما، بڑھ کر عطا فرما، اپنی شان کریمی اور رحیمی کے مطابق عطا فرما۔ اللہ جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے، اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز، اپنی ذمہ داریوں کو اللہ پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔
اور احسن طریقے کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نعمتوں پہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے شاکرین بندوں میں شامل فرما، صابرین بندوں میں شامل فرما یا رب کریم، سنت اخلاق میں عطا فرما، اپنے ظاہر اور باطن کو سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایک ایک سنت سے محبت اور محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرما۔ اللہ آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا یا رب کریم۔ جو اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے اس دن کو ہماری زندگی کا سب سے خوشیوں بھرا دن بنا، اس حال میں رخصت فرما کہ اللہ آپ ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے ہوں، ہم آپ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوں، آپ ہم سے راضی ہوں، ہم آپ سے راضی ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔